السلام علیکم، کلاس 9 کیسے ہیں بیٹا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری سورۃ الحج ہے اور سورۃ الحج کی آیات آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ اس میں سورۃ الحج کی جو آیات ہمارے پاس بک میں دی ہوئی ہیں، ہم یہ پھر ایک دفعہ دیکھیں گے پیج نمبر 3، اور اس پیج نمبر 3 پہ ہمارے پاس نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے سورۃ الحج۔ اس کی آیات 65 to 69 ہے، یعنی ہمارے پاس یہ کتنی آیات بنیں گی؟ ہمارے پاس یہ 5 آیات بنیں گی۔ آج ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اور اس کی ہم نے جو ہے وہ آیات کے الفاظ میں بھی ساتھ ساتھ ایڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ساتھ رہیں گے، میں آپ کے ساتھ پیج نمبر شیئر کرتا ہوں، وہاں سے ہم یہ اپنی سورت کا آغاز کریں گے۔ جی، پیج نمبر 57 ہے، پیج نمبر 57، اور ایزی کرنا ہے تو پیج نمبر 57 وہاں پہ ہے جہاں ہماری سورت کی ایکسرسائز ہے، اس سے پہلے والا ایک پیج، اور یہاں پر پیج نمبر 57، اور یہ ہمارے پاس رکوع لکھا ہوا ہے۔ رکوع سے اگلی 4th لائن ہم سٹارٹ کریں گے، تو یہ کچھ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، میں نے مارک کیا ہوا ہے یہاں سے بھی اور یہاں پر بھی، جہاں پر یہ اینڈ ہو رہا ہے۔ تو ہم ہر صورت میں یہ کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ دوبارہ جب ہم نے پڑھنا ہوگا تو ہم یہ ڈھونڈنے میں آسانی لیں۔ جی، یہاں شروع کر رہے ہیں، ہم دیکھیں گے آپ لوگ۔ عالم کیا نہیں، عالم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سخرا، سخرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسخر کر دیا۔ مسخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمہارے لیے بنا دیا، اور کیا؟ سخرا مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما کا مطلب جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اچھا، والفلک، فلک کا لفظ لکھیں گے، والفلک، اور واو کا مطلب اور، کشتیاں، والفلک اور کشتیاں، آئے گا آگے، تجری چلتی ہیں، تجری چلتی ہیں، تجری چلتی ہیں، کہاں؟ فی البحر، بحر کا مطلب سمندر میں، اور میں جب بچوں کو پڑھاتا ہوں تو ساتھ یہ بتا دیتا ہوں کہ باہر اگر ایزی کرنا ہے تو کشتیاں کہاں پہ چلتی ہیں؟ بحری جہاز کہاں پہ چلتا ہے؟ تو سمندر میں، تو ایزی رہے گا۔ باہر کا مطلب سمندر، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، اور کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں۔ آگے، وَيُمْسِكْ اور وہی روکے ہوئے، واو کا مطلب اور، یمسک ہم لفظ لکھیں گے، یمسک وہی روکے ہوئے ہیں، وہی روکے ہوئے ہیں، یمسک وہی روکے ہوئے، کون؟ اللہ تعالیٰ، السماء آسمان کو، ان کے، تقع وہ گر نہیں سکتا، تقع وہ واقع نہیں ہو سکتا، گر نہیں سکتا، علی الارض زمین پر، الا مگر، باذنہ اس کے حکم کے ساتھ، کہ وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ نیلا آسمان ہے تو اس کا کوئی پلر نہیں ہے، سٹون نہیں ہے۔ ہمارے جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں تو اس میں چاروں سائڈ پہ دیواریں ہیں یا بڑا ہال ہے تو اس میں پلر ہے، تو اتنا بڑا آسمان تو اس کا کوئی پلر نہیں ہے، تو اس کے حکم سے وہ رکا ہوا ہے، اسی کے حکم سے قائم ہے، اس کے حکم کے بغیر وہ نہیں گرتا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بن ناسی، ناس کا مطلب لوگوں پر، لرعوف شفقت فرمانے والا ہے، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بے شک لوگوں پر، یقیناً اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آگے ہے جی، وَهُوَ الَّذِي، واو کا مطلب اور، هُوَ الَّذِي وہی تو ہے، احیاکم جس نے تمہیں زندہ کیا، احیاکم لفظ لکھیں گے، احیاکم تمہیں زندہ کیا،
وہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا. ٹھیک ہے, زندہ فرمایا ہم لکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں, تو ہم انتہائی ادب کا خیال کریں گے. تمہیں زندہ فرمایا. آگے ہے جی ثم پھر یمیتکم, ایزی ہے, تمہیں موت دے گا. ثم پھر یحییکم, تمہیں زندہ فرمائے گا. وہی اللہ ہے, وہی تو ہے, نام نہیں لکھا ہوا, تو جس نے تمہیں زندہ فرمایا, پھر تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. آگے جی انا بے شک, الانسان ان الانسان بے شک انسان, لاکفور بڑا ہی ناشکرہ ہے. یہ لفظ لکھیں گے, لاکفور ناشکرہ. کہ اللہ زندگی بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نوازتا ہے, لیکن کیا ہے, انسان ناشکرہ ہے. اور قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں ہے کہ ہم نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی, اگر وہ گننا چاہے تو گن ہی نہیں سکتا, تو اتنی نعمتیں ہیں. تو انسان کیا ہے جی, ناشکرہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والا نہیں ہوتا, یا بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں. آگے لکل امت, لام کا مطلب کے لیے, کل کا مطلب ہر کے لیے, امت ہر امت کے لیے, جعلنا یہ لفظ ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی پڑھے ہیں. جعلنا کا مطلب ہم نے بنایا, ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کیا, ہم نے بنایا کیا, منسکن. منسکن لفظ لکھیں گے, منسکن عبادت کا طریقہ. منسکن عبادت کا طریقہ, یعنی ہر امت میں کچھ احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے, تو ہم نے ہر امت میں کیا کیا, عبادت کا طریقہ جو ہے وہ رائج کیا, مقرر فرمایا. ہم جس پر ناسکوہ, یہ بھی لفظ لکھیں گے, ناسکوہ وہ چلتے ہیں, کون, وہ لوگ اس امت کے. وہ چلتے ہیں مطلب وہ عمل کرتے ہیں, یعنی ان لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے, وہ چلتے ہیں. آگے ہے جی فلا پس نہ, ینازعنک وہ آپ سے جھگڑا کریں. ٹھیک ہے, ینازعنک کا لفظ لکھیں گے. یہ تھوڑے سے الفاظ ہیں ہمیں یاد کرنے ہیں, اور پیٹرن ہمیں پتہ ہے. ینازعنک, ینازعنک, تو ہمیں پیٹرن پتہ ہے, اس میں 5 الفاظ میں نہیں آتے ہیں, تو ہمیں اچھے سے یاد کرنے ہیں, اور اسی الفاظ معنی کی بیس پہ ہم ترجمہ بھی کرتے ہیں. وہ آپ سے جھگڑا کریں, مطلب کیا ہوا, جھگڑا تو نہیں کرنا ہے, میں نے لکھا وہ آپ سے جھگڑا کریں, یعنی فلا, لا کا لفظ جب ایڈ ہوگا تو پھر ہم کریں گے کہ وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں, تو لا کا مطلب نہیں ہوتا. ینازعنک کا وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں, فی الامر اس معاملے میں, وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, اس سے پہلے والی کلاس نے بھی یہ کام کیا, اس سے پہلے بچوں نے بھی یہ کام کیا, اس سے پہلے بھی لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں, تو کچھ نیا نہیں ہے. تو اس امت کے لحاظ سے یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہر امت میں عبادت کا, قربانی کا, یہاں لفظ لکھا ہوا ہے کہ قربانی کا, عبادت کا طریقہ ہے, حکم دیا گیا ہے, تو اس معاملے میں وہ آپ سے جھگڑا نہ کریں. کیوں, وَدْعُوا آپ بلاتے ہیں, وَدْعُوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں, کہاں, اِلیٰ رَبِّکَ اپنے رب کی طرف. آپ تو اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں. اِنَّکَ بے شک, یقیناً, لَعَلَىٰ آپ ہیں, ہدم مستقیم سیدھے راستے پر, یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں نبی پاک صاحب. وَإِن اور اگر, وَإِن اور اگر, جادلوک وہ آپ سے جھگڑیں, یہ لفظ پھر تھوڑا سا چینج آیا, لیکن مطلب اس کا وہی ہے کہ وہ آپ سے جھگڑیں. اگر وہ آپ سے جھگڑتے ہیں, وہ آپ سے جھگڑیں. یہ لفظ ہماری بک میں لکھے ہوئے ہیں,
تو آپ نیچے سے بھی ہیلپ لیں گے اگر یہاں سے ایزی نہ سمجھ آ رہا ہو. تو جادلو کا پہلی بات تو ایزی ہے سب کچھ یہاں پہ، ادروائز بک سے بھی کبھی کبھار اگر ضرورت پڑے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ان جادلو کا، اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں، واؤ کا مطلب اور ان کا مطلب اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو کیا کریں، فقل آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ عالم خوب جانتا ہے کس چیز کے بارے میں، بما تعملون جو تم کر رہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ان کے بارے میں خوب جانتا ہے. آگے آخری آیت، اللہ تعالیٰ یحکم وہ فیصلہ فرمائے گا، اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا، بینکم تمہارے درمیان، یحکم لفظ بھی لکھ لیں گے تو یحکم وہ فیصلہ فرمائے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما اس میں، کنتم جس میں، فی ہی اس چیز کا، تختلفون تم اختلاف کرتے ہو، جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا. اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو. تو یہ ہماری 69 نمبر آیت ہے، 65 to 69. یہ ہم نے 5 آیات کرنی ہے. تو الفاظ معنی اچھے سے یاد ہونے چاہیے. پھر ایک دفعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے 5 آیات ہیں، 1 2 3 4 5، ان 5 آیات کو الگ پیج پہ لکھ کے تھوڑا سا اردو کا ایک پیراگراف سمجھ کے یا اس کے پوائنٹ سمجھ کے ہم نے یاد کرنے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم نے الفاظ معنی اچھے سے یاد کرنے ہیں. کوئی بھی آیت آ جائے تو ہمیں ایزی رہے گا، ہم الفاظ معنی سے ہیلپ لے کے وہ مکمل کریں گے. آخری ایک بات، تعملون اور یعملون، یہ چیزیں تھوڑی سی میں ایزی کر دیتا ہوں کہ لفظ ہے جی تعملون، ایک لفظ ہوتا ہے تعملون، تو مطلب اس کا کیا ہے، آسان کر دیتا ہوں. یہ 3 لفظ ہیں، عین، میم اور یہ لام. یہاں پر بھی عین، میم اور لام، یعنی تا کے بعد ہم نے 3 لفظ دیکھنے ہیں. تا کے بعد اوپر والے میں 3 لفظ کون سے ہیں، یہ فریم میں چیزیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی، یہاں تک ٹھیک ہے آ جائے گا. تو تا کے بعد 3 لفظ کون سے ہیں جی، عین، لام، میم. ٹھیک ہے، عین، لام، میم، کیا مطلب ہے اس کا، علم. اور یہ دوسرا ہے جی تعملون، اس کے بعد تا کے کون سے لفظ، عین، میم، لام، عمل. کلیئر ہے، اب تو ایزی ہو گیا. علم کا مطلب کیا ہوتا ہے، جاننا. میں اس کا یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کہاں تک یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آ رہا ہے. تو نمبر 2 اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، عمل کا مطلب کام. اب یہ کہ تعلمون، تعملون میں تعلمون ہے اوپر والا، تو تم جانتے ہو جو کچھ تم کر رہے ہو، اور تعملون جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ جائے گا آپ کو. بس ایک ہی لفظ اس میں تو استعمال ہوا ہے، تو پھر پورے قرآن پاک کے لحاظ سے یہ چیزیں آپ کو بتا دی ہیں کہ اگر یہ لفظ آ جائیں کبھی تو آپ خود بھی اسے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں تک آپ نے اسے اچھا سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، الفاظ میں نہیں یاد کرنے ہیں، آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اپنی سورۃ حج کی ایکسرسائز کریں گے اور اپنا ٹاپک یہ کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے بیٹا، اللہ حافظ. آج کے لیے آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، الفاظ میں نہیں یاد کرنے ہیں، اور آیات کا ترجمہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.